أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی وغمی۔ اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، اور اس قرآن کو میرے حزن و ملال اور میرے غم کے ہٹانے کا سبب بنا دے، آمین۔ اب انشاءاللہ آج ہم 13ویں پارے کی سورہ رعد شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ سورہ رعد آج ہماری جو سبق ہے ہمارا وہاں سے شروع ہوگا۔ اچھا، اب یہاں جو اہم نقطہ آتا ہے آج بات شروع کرنے سے پہلے کہ ہم تو مکی دور میں ہیں اس وقت، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ 14 صورتیں سورہ یونس سورہ مومنون ہم مکی دور میں رہیں گے۔ اچھا، اب سورہ رعد آپ لوگ اپنے گھر میں جتنے قرآن چیک کریں تو اس میں کہیں کہیں یہ مدنی لکھا ہے، کہیں کہیں یہ مکی لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ اپنے اس میں چیک کریں، جیسے میرے گھر میں ہے، ایک میں ہے جہاں مدنی لکھا ہے، ایک میں ہے کس میں مکی لکھا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بڑا ضروری ہے، یہ صرف 1-2 منٹ لگیں گے، ہم ذرا اس چیز کو سمجھیں کہ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اس وقت آخر قرآن کس، یعنی یہ بات کس نے ڈیسائیڈ کی؟ یہ آج ہمارے پاس جو اتنی خوبصورت بائنڈنگ میں یہ قرآن ہے، کیا ایسے ہی نازل ہوا تھا؟ ویسے تو یہ میرا بہت ڈیٹیل لیکچر ہے، لیکن جسٹ ہم یہاں 1-2 منٹ لیں گے۔ اچھا، اس حوالے سے کہ اس اختلاف میں نہ پڑھیں آپ لوگ، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے قرآن میں مدنی لکھا ہے، کس کے مکی لکھے ہیں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اچھا، یہ کیوں ہے یہ تھوڑا سا ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر اسرار کا، کیونکہ میں سارے نکات لے کے چل رہی ہوں تو ان کی رائے کے مطابق یہ ہجرت سے پہلے مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کے قرآن میں مدنی لکھا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ طرح سے کچھ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، جب قرآن نازل ہوا یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے وہ جو 23 ایئرز ہیں جب کہ قرآن نازل ہوا ہے، تو اس وقت جب وحی آتی تھی تو صرف سورت کا نام اور آیات نازل ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ صرف ایک سورت اور اس کی آیات آتی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ تھا وہ جس پر جب یہ وحی آئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے، خاص کر کے یہ قرشی لوگ، یہ جو کفار مکہ ہیں، اہل عرب ہیں، ان میں قرشیوں پہ نازل ہوا ہے، پہلے مخاطبین تو یہی لوگ ہیں نا۔ تو اس وقت یہ قرآن 7 طریقوں سے پڑھا جاتا تھا، 7 لہجوں سے پڑھا جاتا تھا، رائٹ؟ اچھا، لہجے کیا ہوتے ہیں؟ لہجے مینز آپ بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، ایک ہی اردو کا الفاظ ہے، آپ دیکھیں کراچی کے لوگ کیسے بولتے ہیں، پنجاب کے لوگ کیسے بولتے ہیں، پٹھان کیسے بولے گا، وہ ہوگا ایک ہی اردو کا لفظ، یہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں۔ اسی طرح جو قرآن 7 لہجوں میں پڑھا جا رہا تھا وہ ان قبائل کی وجہ سے پڑھا جا رہا تھا، لیکن یہ سچویشن کب تھی؟ جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہ عربوں پر ہی ہے اور عرب قبائل ہی ہیں اور وہ لوگ وہی کی فارم میں جو ان کے پاس آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب پھر ایک اور تیسرا اہم نقطہ آتا ہے کہ یہ جو قرآن کی ترتیب نزولی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جبکہ یہ مصحف کی ترتیب ہے یہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ لوگوں کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ اب سورہ علق کی ابتدائی جو 5 آیات ہیں جو کہ پہلی وحی ہے، لیکن قرآن کی ترتیب میں وہ 96 نمبر پر ہے۔ یہ بات بھی تو پھر کلک تو کرتی ہے نا کہ بھی وہ وہی تو وہاں سے شروع ہوئی، لیکن قرآن میں ہم دیکھتے ہیں وہ سورت 96 نمبر پر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں ڈاکٹر سر نے یہی سمجھایا کہ دیکھیں ہمارے ہاتھوں میں اس وقت یہ جو مصحف کی ترتیب ہے یہی اصل ترتیب ہے۔ یہ ماشاءاللہ آپ اس وقت ان امیوں کی ذہانت دیکھیں کہ وہ اپنے دماغوں میں ترتیب دیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کاغذ ایجاد ہو چکا تھا لیکن عرب میں نہیں تھا، لیکن وہ لوگ صحابہ اپنے دماغوں میں اس کو ترتیب دیتے تھے کہ اب کیونکہ جو آیات ہیں وہ تو حالات کے لحاظ سے اتری ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے سورہ یوسف پڑھی، بھئی ایسے سوال آئے اس کا جواب آیا، اس طرح سے اب اس کو وہ اپنے ذہنوں میں ترتیب دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحابہ کو ترتیب دے کے گئے یہ وہی ہے جو آج ہمارے پاس ہے، یہ جو مصحف کی ترتیب ہے، اور یہی ترتیب لوح محفوظ میں بھی آج موجود ہے، رائٹ؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب ہمیں یہ پتا چلا کہ ان 23 ایئرز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کوئی کتاب فارم تو تھی ہی نہیں، کاغذ ابھی آیا ہی نہیں تھا عرب میں، تو ان کے سینوں میں تھی۔ اچھا، اس کو آگے چلتے ہیں پھر
نیکسٹ پیج پہ کہ حضرت ابو بکر کا دور آیا. اچھا حضرت ابو بکر کے دور میں جب صحابہ کی شہادت بڑی تیزی سے ہوئی, وہ جنگیں ہوئی اور ان میں شہادت ہوئی, اس وقت بڑی اس بات کی محسوس ہوئی ضرورت کہ نہیں اب اس کو کتابت ہونی چاہیے تھی, اس کو اب کاغذ میں لکھنا چاہیے. تو اس وقت حضرت ابو بکر کے دور میں اور حضرت عمر کے دور میں یہ کتابی فارم میں آ گیا. اچھا کتاب مصحف کیا ہوتا ہے؟ مصحف کہتے ہیں دو جلدوں کے درمیان میں کاغذات کا آنا, بائنڈنگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مصحف کہلایا جاتا ہے. اس کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود نے رکھا تھا. اچھا اب پھر آگے آ جائیں. حضرت ابو بکر کا دور ہے جس میں 7 لہجوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. حضرت عمر کا دور ہے پھر 7 لہجوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. پھر ہم آگے آ جاتے ہیں, حضرت عثمان کا دور آ گیا. ٹھیک ہے نا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر کے 2 سال, حضرت عمر کے 10 سال, حضرت عثمان کا دور آ گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو یہ اسلامی حکومت بڑھی ہے, جو فتوحات کا سلسلہ ہوا, وہ 5 گنا زیادہ ہو گئی, جس کو کہ مفسرین نے کہا ہے 24 سے 25 ممالک سمجھیں. وہ جو اس وقت کی اسلامک حکومت تھی وہ 24 سے 25 ممالک تھے. یعنی کتنی پھیل گئی نا, یعنی امت کتنی بڑی ہو گئی اس وقت. اسلامی حکومت اتنے بڑے خطے پہ آباد تھی. ٹھیک ہے نا, وہاں پر پھر اس بات کی بڑی اہم ضرورت یہ پیش آئی کہ یہ جو 7 لہجوں میں پڑھا جا رہا ہے اس کو ایک لایا جائے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ عرب سے باہر بات چلی گئی نا. پہلے تو عرب پڑھ رہے تھے, عرب قرآن پڑھ رہے تھے. اچھا عربوں سے اب آپ مصر میں چلے جائیں, شام میں چلے جائیں, فلسطین چلے جائیں, اب آگے سے آگے ایون ہم سب کانٹیننٹ والے. ٹھیک ہے نا, یعنی اب یہ جب امت اتنی پھیل گئی تو وہاں پہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ سب امت کے جو لوگ ہیں وہ ایک طرز میں پڑھیں. اس وقت 7 لہجوں میں پڑھا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, دیکھیں امت کے وہ لوگ جنہوں نے یہ محنتیں کی. وہاں پہ پھر وہ جو تھا نا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور کا جو اس وقت منگوایا گیا مصحف, پھر اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے اس کو ایک رسم واحد پہ لکھا. یعنی رسم واحد, یہ جو الف بے ہم یہ پڑھتے نہیں ہے, اس کو کوفی رسم الخط کہتے ہیں. جو الف با تا سا جو ہے نا حروف ہجائیہ, جس کو بچے نورانی قاعدے میں پڑھتے ہیں. تو حضرت عثمان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان نے پوری امت کو ایک رسم واحد پہ جمع کر دیا. تو ان کو کہا جاتا ہے جامعہ امت علی رسم واحد. پوری امت کو ایک رسم الخط پر جمع کرنے والی شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ٹھیک ہے, اور ان کا یہ قرآن آج بھی وہاں ٹوپ کاپی میوزیم ترکی میں موجود ہے, ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اب آپ اور آہستہ آہستہ دیکھیں, یہاں تک تو ہمیں سمجھ آ گئی نا کہ حضرت عثمان کے دور میں یہ رسم الخط پر آیا کہ ایک رسم الخط ہو. اچھا پھر کیا ہوا, قرآن ایک لائن ہوتا تھا. یعنی قرآن کی جو سٹارٹنگ ہے نا, وہ جو قرآن ہے وہ ایک لائن ہوتا تھا, لیکن اسے عرب سمجھتے تھے کہ یہ نون ہے, یہ تا ہے, یہ با ہے. ہم جیسے لوگ تو نہیں سمجھ سکتے تھے. تو سب سے پہلے پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ صرف 1 اور 3 سے زیادہ نقطے نہیں ہوں گے, یہ ترتیب دی جائے. تو آپ دیکھیں پھر اس میں نکات لگے قرآن میں. اچھا پھر آگے آ جائیں, پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر اس میں ایزی کرنے کے لیے زبر زیر پیش لگائے گئے. اچھا پھر اس کے بعد یہ نکات کا کام ہوا ہے 50 سے 70 ہجری میں. اس کے بعد اس کو مزید آسان کرنے کے لیے وقف لگا دی گئی. ٹھیک ہے نا, آیت کے وقف ہے. اچھا وقف کے بعد پھر خے لگایا گیا کہ ہر 5 کا وقفہ دیا گیا کہ 5 پہ خے خمسہ لگا دو. اچھا پھر عین اشرا پہ لگایا گیا. ٹھیک ہے, آپ یہ محنت دیکھیں کتنی ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہر امت کے دیکھیں, ہر نئے آنے والے, جیسے بنو امیہ دور کی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, پھر اس کے بعد حضرت حسن کے 6 منتھس, اور پھر بنو امیہ دور. یہ بنو امیہ دور کی محنت ہے. پھر ان لوگوں نے رکوع لگائے, رکوع بنائے گئے. پھر اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اچھا یہ 30 دنوں میں پڑھنا ہو, تو پھر یہ پاروں کی ڈیویژن ہوئی. اسی طرح پھر 7 ڈیز میں کمپلیٹ کرنا ہو تو 7 منزلیں آئی. تو میرے اس کے پورے بتانے کا مقصد ہے کہ دیکھیں ایز اے امت محمدیہ ہمیں پتا ہو کہ آج یہ بے انتہا آسان ہے, اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ آپ دیکھیں, چاہے وہ انڈونیشیا کے رہنے والا ہو, چاہے وہ امریکہ, چاہے جاپان, کہیں کا مسلمان ہو, وہ اس کو اسی طرح سے ہی پڑھے گا, کیونکہ اس میں ہمارے آباء و اجداد کے ان لوگوں کی محنت ہے جنہوں نے زبر لگائے, پیش لگائے. تو یہ ڈویژنز بعد میں ہوئے ہیں. اب چاہے یہ مکی ہے, پھر یہ مفسرین آ گئے, پھر مفسرین کے ان کے مرکزی مضمون نکالے. اس سے اندازہ لگایا گیا کہ جو ایمانیات پہ بیس صورتیں ہیں ساری, وہ مکی ہیں 86 جو ہیں. پھر جو 28 ہیں وہ ساری شرعی احکامات پہ بیسڈ ہیں جو کہ مدنی ہیں. تو ایز اے امت محمدیہ یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ اس کا اختلاف
اختلاف پہ مجھے تھا کہ آپ لوگوں کو ضرور پتا ہو، جیسے اور اتنی باتیں بھی تو پتا ہوتی ہیں نا ہمیں، یہ بھی ضرور ہماری نالج میں ہو کہ یہ قرآن کس حالت میں نازل ہوا، اس وقت کیسے پتھروں اور دروازوں اور کرتوں اور کپڑوں پہ محفوظ تھا، اور آج ہمارے پاس بے انتہا خوبصورت بائنڈنگ، اور آج تو جو خوبصورتی ہے اس ہم سب واقف ہے، اور تو اور اب تو موبائلوں میں ہے، ایک سے خوبصورت جنس ہے، اور دیکھیں آسان ہو گیا اس کا پڑھنا، ٹھیک ہے نا، تو یہ مکی مدنی سے میں نے آپ لوگوں کو یہ بات کہنی چاہی تھی۔ اچھا، دوسرا اہم نقطہ بھی میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب سمجھاتے ہی ایسے ہیں تو ہمیں نا اصل میں سمجھ آتا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ بات کہی ہے، یہ جو نیچے لکھا نہیں ہوا کہ مکہ کے 12 سال ہے نا، 12 یا 13، وہ کیلنڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ 12 یا 13 کہا جاتا ہے، ان کو پھر 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، پہلے 4 سال، درمیانی 4 سال، آخری 4 سال، ٹھیک ہے نا، یہ مکہ کے 12 سال ہو گئے، اور وہی تو نازل ہو ہی رہی ہے، اس وقت ہو ہی رہی تھی۔ اب مصحف کی ترتیب یہ ہے کہ جتنی مکہ کی ابتدائی دور کی صورتیں ہیں نا، وہ سارا 26، 27، 28، 29، 30 پارے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا کہ بھی وہ جو وہی ہے وہ تو سورہ الگ کی آیات ہیں، جبکہ وہ 96 نمبر پر ہے مصحف کی ترتیب میں۔ تو مکہ کے ابتدائی دور کی جتنی صورتیں ہیں وہ مصحف کی ترتیب میں اینڈ میں ہے۔ اسی طرح کیونکہ آپ لوگ سورہ انعام پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ سورہ اعراف پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، اور یہ سورہ رعد ہے آج ہماری، یہ مکہ کے آخری دور کی صورتیں، لیکن مصحف کی ترتیب میں اب 13ویں پارے پر ہیں۔ اب یہ جو سورہ رعد ہے یہ تو 13 نمبر کی صورت ہے، ٹھیک ہے نا، آج 13 نمبر ہے نا ہمارا، تو یہ ترتیب بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ یہاں پہ ڈاکٹر سرار کا کہنا ہے کہ جو مکہ کا درمیانی دور ہے وہ مصحف کا بھی درمیانی دور ہی ہے، وہ سورہ مریم سے شروع ہوگا۔ آپ لوگ سٹل سورہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ ہم مکہ کے آخری دور میں ہی رہتے ہیں، پھر سورہ مریم سے جو آن ورڈ صورتیں جاتی ہیں نا، وہ مکہ کا بھی درمیانی دور ہے اور مصحف کی ترتیب میں بھی درمیانی دور ہے۔ تو رات کا کیا مطلب ہوا؟ سورہ رات کا مطلب ہوا کہ ہجرت سے پہلے، جیسے انعام، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ یوسف جب یہ نازل ہوئی ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ رات بھی نازل ہوئی ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ چلے اب نیکسٹ پہ آ جائیں۔ جی، اب نیکسٹ جو ہے وہ سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد جو ہے بہت خوبصورت سورت ہے، ویسے سبھی ہیں لیکن یعنی اس کی جو اپنی خوبصورتی ہے سورہ رعد کی۔ اچھا، سورہ رعد جو ہے وہ تھنڈرنگ، گرج چمک کو کہتے ہیں، یہ جو گرج چمک نہیں ہوتی، یہ جو بجلی گرتی ہے اس بجلی کو رعد کہا جاتا ہے، عربک ورڈ ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کیونکہ یہ کرشیوں پہ جب نازل ہوئے ہیں، جو پہلے مخاطبین تو عرب ہے نا، تو یہ ٹرمز بھی وہی یوز ہوئی ہیں اس میں جو کہ ان کی لینگویج میں تھی، جیسے وہ لوگ رات کہتے تھے تو سورہ رعد یعنی کڑک، بجلی کی چمک، تھنڈرنگ جس کو کہتے ہیں۔ چلے ہم دیکھتے ہیں اس کے مضامین میں کیا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو سوری، جی سوری، سورہ رعد۔ اچھا، یہ سورت بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، آخرت، میں آپ کو کہتی ہوں نا 86 صورتیں جو ہیں وہ ایمانیات پر ہیں۔ آپ کو مکہ کے 12 سال میں یہ نہیں کہا جائے گا، نہ ان وقت کے مسلمانوں پہ تھا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اتنا کفار کا غلبہ تھا کہ کیسے عبادات ہوتی۔ تو بیسکلی جو مضمون ہوتا ہے نا مکی صورتوں کا، وہ توحید، رسالت، آخرت، ٹھیک ہے نا، اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، آخرت پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں کائنات کی نشانیوں کی تفصیل بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، جو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جس قادر مطلق نے اس کائنات کا یہ مہیر العقول، اچھا مہیر العقول عربک ورڈ ہے، مہیر العقول کا مطلب ہوتا ہے حیرت انگیز، اور انگلش میں ہم کہتے ہیں نا ونڈرفل، جیسے یہ جو کائنات ہے اس وقت پوری یونیورس جو ہے، اس یونیورس کی یعنی اس کائنات کی ہر چیز پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ جس قادر مطلق نے اس کائنات کا یہ مہیر العقول نظام بنایا ہے، اسے کسی مددگار یا شریک کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب غور کیا جائے تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، اور یہ سارا نظام اس نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، اس کا یقیناً کوئی مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس دنیوی زندگی، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس دنیوی زندگی میں کیے ہوئے ہر کام کا کسی نہ کسی دن حساب ہونا ہے، یعنی اس میں آپ اور میں جو ہم صبح سے شروع ہو جاتے ہیں رات تک جو ہم یہ زندگیاں گزار رہے ہیں، تو اس کائنات کے منظم نظام کو دیکھتے ہوئے لازمی یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک دن ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، اور اس دن جو حساب کا دن ہے اس دن نیکیوں کا انعام اور برائیوں کی سزا دی جائے گی۔ کیسے پتہ چلے؟ اس نظام سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اس نظام سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آخرت کا عقیدہ ہے،
کہ ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ چھوٹی سی مثال ہے, آپ کو کلیئر ہو جائے گا. بہت سارے ایسے ظالم لوگ ہیں جو ساری عمر نہیں پکڑے جاتے, پھر آخر کوئی تو دن ہوگا نا جس دن ان کو ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا. اسی طرح کوئی نیک شخص ہے, وہ نیکیوں پہ نیکیاں کرے جا رہا ہے, پھر آخر کوئی دن ایسا آئے گا نا کہ بھی اس کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دیا جائے. تو یہ آخرت کا عقیدہ ہمیں اس بات سے نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, نیکی. اچھا اب آگے آ جائیں. اب یہ تو ہمیں پتا چل گیا ابھی برا بھی ہے نیک بھی ہے. اب یہ نیکی اور برائی کا تعین کیسے کیا جائے؟ آپ کی کیا ججمنٹ ہے کہ جی اچھے کام یہی ہے, برا ہے, کیسے پتا چلے؟ دیکھیں, نیکی اور برائی کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایات بندوں کو دی جائیں. ٹھیک ہے نا, ہمیں ایسے نہیں بھیج دیا گیا یہاں پہ کہ کھاؤ پیو سو جاؤ مر جاؤ. ٹھیک ہے نا, نہیں, بلکہ کیا اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آنی ضروری تھی. واضح ہدایات آئیں جو بندوں کو دی گئیں. ان ہدایات کا ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر بنے. ٹھیک ہے نا, ان انسانیت میں سے وہ جو 1,24,000 ہے ان کو چنا گیا, اور وہ ذریعہ بنے جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات معلوم کر کے دنیا والوں تک پہنچاتے ہیں. یہ رسالت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ پورا جو ایک نظام ہے. تو ہمیں سورہ رات پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں واقعی آپ دیکھیں, اور میں نے تھوڑی سی نشانیوں کی اسی لیے تصویر دی ہے. یہ وہی تصویریں ہیں جو اس کے اندر آیات میں ہم پڑھیں گے. ہم بھی دیکھیں, غفلت میں نہ اتنا وقت گزاریں. یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں. ٹھیک ہے نا. اچھا یہیں سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں, یہ قرآن کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ آپ سوچیں ذرا. لیکن یہ عرب پڑھ سکتے تھے, وہ اس سے واقف تھے. یہاں اس وقت جبکہ یہ لائن ہوا کرتی تھی, نقطوں کا آغاز بعد میں ہوا ہے. اور جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آج ہمارے پاس جس فارم میں ہے, یہ بے انتہا آسان ہے ہمارے لیے پڑھنا. یہ وہی یہ جو ٹوپ کاپی میوزیم جو ہے استنبول میں, ترکی میں, یہ وہاں پر اس کی جو تصویر ہے مصحف عثمانی کی, یہ وہ ہے. یہ ویسے کہ دیکھیں آج کس فارم میں ہے یہ, یعنی کہ بے انتہا آسان ہے آج امت کے. دیکھیں, اور بہت بڑا معجزہ ہے کہ ہر کوئی جہاں بھی کہیں پہ بھی مسلمان رہتا ہے وہ اسی طرز میں ایک لہجے میں ہی پڑھا جا رہا ہے. ایک رسم الخط, پھر حضرت عثمان کے دور میں اس بات کا احساس ہوا کہ ایک رسم الخط پہ امت کو رکھا جائے, کیونکہ امت پھیل بہت گئی ہے. اور جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں یہ یہاں سے شروع ہوئی ہے. یہ تمام نشانیاں بھی آپ کو دکھیں گی. اب آپ دیکھیں, خود بھی ریئلائز کریں کہ ہم نے اپنی اس نفسا نفسی کی زندگی میں ریئلائز کی ہے. یہ دیکھیں آسمان سے شروع ہوتا ہے کہ کیا تم نے ان آسمان کو نہیں دیکھا کبھی کہ یہ بغیر ستونوں کے ہے, یہ کیسے کھڑا ہے, یہ آخر کسی نے تو بنایا ہے نا. تو یہ کون ہے؟ یہ ہمارا خالق ہے جس کی یہ تخلیق ہے, جس نے عدم سے بنایا. عدم مینس کہ ایک چیز تو تھی ہی نہیں اور اس کو وجود میں لے آنا. تو یہ آسمان ہے. ہم نے جیسے قرآن میں 7 آسمانوں کا پڑھا بار بار. یہ دیکھیں یہاں سورج ہے, سورج کا بتایا گیا کہ بھی دیکھیں سورج. اب سورج کیا ہے؟ سورج بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, جیسے ہم مخلوق ہیں, یہ چرند پرند ہیں. تو سورج کیا ہے؟ سورج عظیم الشان مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے, جس کے بغیر آپ سوچیں اگر ہم ذرا سا بھی دیکھیں سورج کی گرمی نہ ہو تو دیکھیں کیسے واٹر ویپرز بنے, یہ فصلیں کیسے ہو گئے, ہم کھائیں کیسے. یعنی ایک سورج پہ بھی اگر آپ ورک آؤٹ کریں نا, اور آج کل کے جدید دور میں, تو آپ پھر یہ دیکھیں کہ اس خالق کی شان جس نے یہ بنایا ہے اور کس کے لیے بنایا ہے, یہ سوچتے جائیں. اس سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ ہم انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہم ہی اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں چاند آ گیا, چاند کی دیکھیں گھٹتی بڑھتی تاریخ ہے, کتنا منظم نظام ہے. آپ اس نظام پہ خود غور کریں کہ دیکھیں کیسے مہینوں پہ مہینے گزر رہے ہیں اور کتنا مینیجڈ ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آج سورج وقت پہ نہیں نکلا یا چاند نہیں, یعنی جسے کہتی ہیں بالکل ڈسپلنڈ. یہ زمین آ گئی. اب زمین کی آپ دیکھیں, اگر یہ تو ابھی آپ انشاءاللہ جیسے قرآن جیسے جیسے انسان پڑھتا ہے, واقعی ہماری نفسا نفسی کی زندگی میں ہمیں نہیں اتنا احساس ہوتا. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ واقعی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ زمین دیکھیں, زمین کی آگے آیات آئیں گی کہ دیکھو اس نے تم زندوں کو بھی رکھا ہوا ہے اور یہ مردوں کو بھی سمیٹا ہوا ہے. زندوں کی تمام ضروریات یہ زمین پوری کر رہی ہے. تو دیکھیں نا کتنا بڑا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کیا یہ نان لیونگ ہے؟ یہ سب سانس لے رہے ہیں. یہ سب کے اندر آپ یہ سمجھے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے. سورج فرما بردار ہے, چاند فرما بردار ہے, یہ زمین فرما بردار ہے. تو ہم کیسے کانسیپٹ میں کہہ سکتے ہیں جی یہ لیونگ ہے, یہ نان لیونگ ہے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی, تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کر رہی ہے. تو یہ زمین ہے, اور ابھی آگے بھی آپ لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہ زندوں کو بھی رکھ رہی ہے, اس نے مردوں کو بھی سمیٹا ہوا ہے.
یہ دیکھیں ابھی یہ آیتیں آئیں گی کہ طرح طرح کا پھل ہے اور ہر ایک کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. کچھ جو ہے کیسلے بھی ہیں, کچھ جو ہے میٹھے بھی ہیں. اور آپ دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی, یہ اس کو پڑھتے دیکھتے جائیں, یہ سب کیا ہے, یہ مکی دور کی تذکیر بھی آلاء اللہ ہیں. یہ تمام وہ ذکر ہیں جو اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو اس نے دی ہوئی ہیں کہ یہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے, اور یہ سب سے ہم ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہم انسان. تو یہ دیکھیں کتنی قدرت کی بڑی نشانی ہے کہ طرح طرح کے پھل ہیں. اچھا یہ بھی ابھی آیت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ درخت ہیں جو کہ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں جو جڑواں ہوتے ہیں, اور جڑواں میں سے وہ نیچے سے ہی ان کی روٹس میں ہی, یعنی جیسے وہ جڑواں ہی گروتھ ہوتی ہے ان کی. یہ بھی آیات میں آئے گا. یہ ابھی انگوروں کی مثال آئے گی, انگوروں کی بیلوں کی مثال آئے گی کہ آپ یہ دیکھیں انسان واقعی دیکھتا ہے تو سبحان اللہ, یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ کس نے بنایا. یعنی ہم اپنی نفسا نفسی کی زندگی میں غور کریں کہ یہ کس نے بنایا ہے. یہ جو ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سارا دن کھانے پینے کا, صبح سے لے کے رات ہو جاتی ہے, لیکن کیا ہم نے خود کبھی غور کیا اس بات پہ کہ اس کے بنانے والا کون ہے, ہمارا خالق کون ہے. اچھا یہ بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے, یعنی ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے یہاں پہ. تو اس میں سے یہ بھی آیات آئیں گی, اس میں انگور کی مثال ہے کہ آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں, اس کی بیلیں دیکھیں. یہ پھر کھجور کا درخت, کھجور کے درخت بھی تو اتنی بڑی مثال ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال دی ہوئی ہے کہ کھجور کا درخت تناور سخت جان ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے, اور اس کی مثال مومن کی مثال ہوتی ہے کہ اس کی جڑیں بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. یہ بھی آپ لوگ آیات میں پڑھیں گے کھجور کا. یہ دیکھیں پھر نر اور مادہ, یعنی یہ کتنی بڑی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے اور آج کے جدید دور میں تو ہمیں یہ پتا چلا کہ پلانٹس تک میں, یعنی ان میں بھی دیکھیں میل فیمیل پارٹ ہیں, ہمارے میل فیمیل پارٹ ہیں. یعنی اتنی بڑی اس وقت اربوں خربوں لوگ ہیں دیکھیں جو جا رہے ہیں اور پھر اگلے آ رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی نہیں ہے, یہ ایک پلاننگ کے تحت ہے. یہ آج اللہ تعالیٰ کا پلان ہے کہ بھی ہم نے کس 70s میں کس نے آنا ہے, 80s میں کس نے آنا ہے, 2000 میں کس لوگوں نے آنا ہے. دیکھیں ہم کو اپنی مرضی سے تو نہیں آئے, نہ ہم نے اپنی مرضی سے جانا ہے. تو یہ اتنی بڑی خلقت ہے, لیکن ہم اس پہ غور کریں کہ ایک اس نر مادہ کی تخلیق پہ کتنی, اور دیکھیں تا قیامت جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تب تک وہ دیکھیں یہ کائنات چلنی ہے کہ یہ نر اور مادہ سے دیکھیں اتنی خلقت اس وقت ہے. اور نہ صرف ہمیں بلکہ یہ دیکھیں سمندروں میں, ان میں, پلانٹس میں, سب میں دیکھیں میل فیمیل پارٹس ہیں. پانی, اللہ تعالیٰ نے کہا پانی دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. پانی کے دیکھیں, پانی کے بغیر تو زندگی نہ ہو. کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کہیں گے اس میں آیات میں کہ دیکھو یہی ایک پانی, اب معجزہ دیکھیں یہی ایک پانی ہے, لیکن دیکھیں ہر پھل کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے سیراب تو ایک ہی پانی ہو رہا ہے, ایک ہی پانی سے سارے پھلوں کے ذائقے چینج ہیں. یہ کتنی بڑی قدرت ہے. یعنی پانی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ تمام نعمتیں, اور اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے, ہم انسان. تو ہمارا حساب بھی بہت سخت ہے. تو ہم ایسے ہی نہیں پیدا کر دیے گئے صرف کھانے پینے کے لیے, ٹھیک ہے نا. آگے دیکھ لیں. یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ دیکھیں ماں باپ, یہ تو ایک ذریعہ بنتا ہے نا. اس وقت ماں کے رحم میں 9 مہینے میں ایک بچے کا اتنا خوبصورتی سے بننا, اور وہ کیا ہوتا ہے, اب دیکھیں نا آپ نے بار بار پڑھ لیا کہ وہ حقیر گندا پانی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہمیں خود بھی نہیں بولا جاتا, لیکن اس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. اور اس انرجیٹک نطفے سے دیکھیں ایک اتنا خوبصورت, یعنی اس نطفے میں کتنی انرجی ہوتی ہے کہ وہ اس میں سے کان, آنکھیں, ناک, ہڈیاں, ریبس, ٹانگیں سب نکلتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ کہ یہ اس وقت ماں کے رحم میں اتنے بڑے بچے کا بننا اور اس کے تمام اعضاء کا بننا اس کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تمام قدرت کی, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, قدرت, اس کی نشانیاں ہیں جو ہم اس سورت میں پڑھیں گے. ہاں چلے اب سورت شروع کرتے ہیں. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را, الف لام میم را, یہ حروف مقطعات ہیں. پورے قرآن کی 29 صورتیں ہیں جو کہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں, اور اس کا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں اس سے زیادہ اس کا ترجمہ ہم نے یہی کرنا ہے اور توڑ کے پڑھنا ہے. تل کا یہ آیاتو, آیتیں ہیں, نشانیاں ہیں, کتاب کی. والذی, اور وہ جو, انزلہ, نازل کیا گیا, الیہ کا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف, من ربک, آپ کے رب کی طرف سے, حق ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی قرآن میں ابھی تک پڑھنے والا ایک ایک لفظ کیا ہے, سچا ہے, حق ہے. ولیکن, اور لیکن, اکثر الناسی, اکثر لوگ, لا یؤمنون, ایمان نہیں لاتے.
آیت نمبر 2 دیکھیں، اللہ اللہ الذی وہ ذات ہے جس نے رفع بلند کیے سماواتی آسمان بغیر عمد بغیر ستونوں کے ترونہا جنہیں تم دیکھتے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ آسمان جو ہے، ثم استوى پھر وہ کیا ہوا، مستوی ہوا، مستوی ہوا۔ اچھا یہاں پر مفسرین نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ بنانے کے بعد جب ہم کہتے ہیں ثم استوى علی العرش کہ وہ مستوی ہوا عرش پر، علی العرش پر، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے نا، نہ اس عرش کا نہ اللہ کی ذات کا، یعنی ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا اس کا ترجمہ مستوی ہی ہوگا، اس کا کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، یعنی یہ تو بات جب ہمارے ذہن ہی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تو اس کا ترجمہ مستوی ہی کیا جاتا ہے کہ وہ کیا شان ہے، وہ کس شان سے عرش ہے، وہ عرش کیا ہے، ہم اس سے بالکل واقف نہیں، ہماری عقل ہی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے۔ وسخرا کو دیکھیں، اس نے کام میں لگا دیا، ٹھیک ہے، کام میں لگایا، الشمس والقمر سورج کو بھی چاند کو بھی، ٹھیک ہے نا، دونوں لائیو ہیں، یعنی دونوں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے نا، سورج وقت پہ آ رہا ہے، چاند بھی، اور اس کو کام پہ لگایا گیا ہے، کلن ہر ایک یجری چل رہا ہے لأجل مسمى مقررہ وقت کے لیے۔ اب کیا مطلب کلو یجری، کیا چیز چل رہی ہے؟ اب آپ دیکھیں کیونکہ ظاہری بات ہے آج یہ ودن دیکھیں ایک 150 سال ہے، ہارڈلی یہ 150 سال ہے جو سائنس نے ترقی کی ہے، تو ہمیں تفسیر کرنے میں بھی آسانی ہے کہ پتہ نہیں واللہ عالم کے پہلے کے یا اس وقت کے صحابہ یا پہلے کے لوگوں نے کیا تفسیر سمجھی ہوگی جو آج ہمارے لیے آسان ہے۔ دیکھیں نا ہر ایک چل رہا ہے، اب چل رہا ہے کیا چل رہا ہے، دیکھیں اتنا بڑا سولر سسٹم، اتنی گلیکسیز، دیکھیں اتنی ویڈیوز ہیں، گلیکسیز دیکھیں، یہ دیکھیں، سٹارز دیکھیں، یعنی انسان نے کہاں کہاں تک، یعنی آپ موویز دیکھیں تو کتنا انلمیٹڈ دکھتا ہے کہ آپ اس سے سولر سسٹم پہ آئیں، یہ تمام کیا ہے، سب چیزیں اپنے اپنے مدار میں، سب چیزیں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا آربٹ ہے، کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، ہر ایک چل رہا ہے لأجل مسمى، لیکن ہے لأجل مسمى کہ یہ ایک تھوڑا سا مقررہ وقت ہے، ہمیشہ کے لیے نہ تھا نہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ ایک تھوڑا سا مقررہ وقت ہے جس میں یہ سارے چل رہے ہیں، اور اس میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے، اس میں ہمیں پھر ایک پورا گریوٹی سسٹم پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں ایک عظیم الشان گریوٹی سسٹم ہے جس کی وجہ سے یہ آپس سے کوئی ٹکرا نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، کتنی اسموتھ لائف چل رہی ہے نا، تو یہ ہر ایک چل رہا ہے لأجل مسمى، ہے یہ مقررہ وقت، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے کام کی، یفصل تفصیل سے بیان کرتا ہے، آیاتی اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم بلقاء ربکم تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا توقنون تم اس کو یقین کر لو، جس پہ آپ لوگ خود لکھیں آخرت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نشانیاں اسی لیے دکھائی ہیں کہ تمہیں یقین آ جائے کہ یہ بے مقصد نہیں پیدا کیا، ایک دن تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، یہ جتنی نعمتیں تم اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں نا تمہارے اوپر، ان کا تم نے حساب دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 3 دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہے جس نے مد الارض بچھا دی زمین، وجعلا اور بنائے، فیہا اس میں، رواسیا کیا بنائے، اب دیکھیں مین بات کیا ہے، پہاڑ، مضبوط پہاڑ بنائے، اچھا یہ بھی آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں آئے گا کہ پہاڑ بیسکلی نا سٹیبلائزر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین تمہیں ایک طرف لے کے جھک جاتی، تو زمین بچھائی، اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے کہ آپ یہ سٹیبلٹی دیکھیں ہم کتنا ایزیلی چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رواسیا و انہار، نہ صرف یہ بلکہ اس میں نہریں بھی نکالیں کہ پانی ایک جگہ جمع ہو جائے، تو پانی کے لیے نہریں بھی نکالیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل ہیں، جعلا بنائے، فیہا اس میں، زوجین اثنین، ٹھیک ہے نا، ان کے دو دو جوڑے بھی بنائے، نہ صرف ہیومن بینگز کے، پلانٹس میں بھی، کتنے پلانٹس ہیں جو الگ الگ ہیں، کتنے ہیں جو ایک ہی پلانٹ کے اندر نرمادہ ہوتا ہے، میل فیمیل پارٹس ہوتے ہیں، یکش اللیل والنہار، وہ ڈھانپتا ہے رات سے دن کو، ٹھیک ہے، دیکھیں رات دن دونوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، قدرت ہے، ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس کو سرکل کریں کیونکہ جس نفسا نفسی کے دور میں ہم بھی رہ رہے ہیں نا، جو صبح سے شام تک روٹین بنے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان نشانیوں سے صرف وہی لوگ ہیں جو کہ غور و فکر کرنے والے ہیں، کون سمجھے گا، کون نشانیوں کو پہچانے گا اور عمل کرے گا، جو غور و فکر کریں گے، ٹھیک ہے نا، وفل اردی، اور زمین میں، قطعن قطعن یعنی اب زمین کے اندر بھی ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، قطعن متجاورات، جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، وجنات، اور اس طرح کے باغات ہیں، من العناب وزرع، اور انگوروں کے کھیتیاں ہیں، ونخیل، اور کھجور کے کئی درخت ہیں، سنوان، جو ایک سے جڑے ہوئے نکلتے ہیں، وہ غیر سنوان، اور جدا جدا بھی نکلتے ہیں، کچھ ہیں جو جڑواں فارم میں نکلتے ہیں، کچھ ہیں جو الگ الگ نکلتے ہیں،
युस्का वो सैराब की जाती है बिमाइन वाहिद, यानी ये कितना बड़ा मुझे एक ही पानी है जो इन सबको सैराब कर रहा है। उसी पानी से खजूर निकल रही है, उसी पानी से अंगूर निकल रहा है, उसी पानी से आम चीजें, सेब, तरह तरह की तरह तरह की खेतियां निकल रही हैं। अल्लाह ताला ने कहा है तो एक ही पानी। तो ये बहुत अल्लाह ताला की कुदरत और शान है। अच्छा, ये जो है ना जमीन के टुकड़े अलग अलग है, जमीन के टुकड़े में ये बात बताई गई है कि देखिए यही जमीन है, एक हिस्सा है इतना जरखेज है, इतनी फसल उग रही है, एक है जो इतनी बंजर है, चाहे आप कुछ भी कर लें उससे कुछ नहीं उगना। ठीक है ना, वो अल्लाह का हुक्म है, जहाँ जरखेज जमीन है और अल्लाह के हुक्म से ये एक हिस्सा है जो बंजर पड़ा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, वनुफस्सिलु हम फजीलत देते हैं, वनुफद्दिलु हम फजीलत देते हैं बादहा इसको बात पर अला बादिन बात पर फिल उकुली खाने में, फलों के जायके में भी सब डिफरेंट है। इन फी ज़ालिका बेशक इसमें लायातिन अलबत्ता निशानियां हैं लिकौमिन याकिलून, यानी पहले आया जो गौर व फिक्र करते हैं, अब क्या है जो अक्ल से काम लेते हैं, जो अक्ल रखते हैं, इसको जरूर रखा करें। ये इंसान के लिए आता है, जानवरों का आने का तो मकसद ही वही है, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना मर जाना, वो इसी काम के लिए आए हैं। हम इस काम के लिए नहीं आए हैं, और अगर हम जानवरों वाली जिंदगी गुजारते हैं इट मीन्स हम अक्ल इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है ना, ये इंसानों के लिए केवल, लेकिन इन निशानियों से कौन फायदा उठाता है, जो अक्ल रखते हैं। आयत नंबर 5 देखें, वह इन ताजब, और अगर आप ताज्जुब करें, फअजबुन तो अजीब है, कौलुहुम इनकी यह बात, इज़ा कुन्ना तुराबन इन्ना लफी खल्किन जदीद, ये कितनी ताज्जुब की बात है कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो बेशक हम नई पैदाइश में तख्लीक किए जाएंगे। तो ये आयत नंबर 5, तो फिर आप देखें, देखें आप समझाने का अंदाज कितना खूबसूरत होता है। पहले तो सारी अपनी निशानियां बनाई ना, अल्लाह ताला ने कहा तुम दरख्तों को देखो, आसमान जमीन इन तमाम को देखो। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इतनी अजीम कायनात जब वजूद में लाई जा सकती है, जब इतनी बड़ी कायनात की इतनी चीजें मैंने बनाई हैं, तो उसमें क्या मेरे लिए ये मुश्किल है कि मैं तुम्हें दोबारा से पैदा कर लूं? बात तो सही है ना। अब आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी निशानियों के बाद ये सवाल आता है आयत नंबर 5 में। तो ये कितनी ताज्जुब की बात है कि अब ये कह रहे हैं कि हम मिट्टी हो जाएंगे तो हम दोबारा पैदा कर दिए जाएंगे। अब ये कुफारे मक्का के उस वक्त, क्योंकि मक्की दौर है, तो उनका यही था कि आखिर जब हम बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएंगे, यानी कि इंसान जैसे कब्र में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसके बॉडी पार्ट वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगा, तो फिर ये कैसे होगा? तो उस पर अल्लाह ताला कह रहे हैं ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि इतनी अल्लाह की निशानियां देखने के बाद जब ये मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम दोबारा नहीं है? हमारी इतनी कुदरत नहीं है? हमारी इतनी कुदरत है कि हम इसको दोबारा खड़ा कर देंगे। उलाइक अल्लज़ीना, ये लोग वो हैं जिन्होंने कफरु कुफर किया बेरब्बिहिम, अपने रब के साथ, यानी इतनी निशानियां देखने के बाद। व उलाइक, और ये लोग अगलालु, इनके तौक होंगे फी अनाकिहिम, उनकी गर्दनों में। व उलाइक, और यही लोग अस्हाबुन नार, यही लोग दोस्ती हैं, हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 5 में आप लोग जरा सा ये देखें कि आयत नंबर 5 के दो मतलब है। एक तो हमें पहला मतलब तो क्लियर हो रहा है ना कि आखिरत के दिन की बात है। अच्छा, तौक क्या होता है? तौक यही है कि आप लोग अपनी गर्दन को खुद भी अगर हम टाइटली जरा सा पकड़ लें तो देखें ये मूव नहीं करेगी। ठीक है ना, टाइटली तौक उसको कहते हैं ना, गर्दन में पड़ जाना। इस तरह से आप कुछ भी बांध लें, अपना हाथ से ही कर लें, तो हम मूव नहीं कर सकते। एक तो ये आखिरत के दिन की है कि ठीक है इनकी ये पनिशमेंट होगी कि इन्होंने सारी निशानियां देखने के बाद भी अपने रब का इनकार किया, तो इनकी गर्दन में तोक होंगे। अच्छा, इसको अगर हम अभी राइट नाउ इस आयत को देखें तो हमें क्या समझ आता है? हम भी तो इस नफ्सा नफ्सी के दौर में देखें ना, हमने इन बातों पे गौर किया है क्या? तो देखें ये तौक जो है ये दुनिया में कैसे लगता है, अगर हम अभी भी देखें ना अपने आप को। अब हमें क्या होता है सारा दिन? नफसानी ख्वाहिशात, अब मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, अब मेरी ये पूरी हो जाए, सारे दिन की मेहनत उसमें निकल जाती है। तो ये तौक ही डले हुए हैं हमारी गर्दनों में कि जो ना राइट नजर आ रहा, ना लेफ्ट नजर आ रहा, ना आसमान ना जमीन, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात मकसद बनी हुई हैं, उसी में सारा दिन निकल जाता है। तो हम दुनिया में भी इसको देखें। और सूर्य आराफ आप लोग पढ़ना है, सूर्य आराफ की आयत 16 भूलनी नहीं है आप लोगों ने। सूर्य आराफ में आयत 16 में जब शैतान ने कहा था कि ए अल्लाह मैं भी ना तेरे सीधे रास्ते पे बैठूंगा, मैं भी इसको अमल नेक अमल नहीं करने दूंगा इस इंसान को, वो जो उसकी बेट लगी हुई है, हमारा असली अपनी अब्दी दुश्मन तो शैतान है ना, जो कुरान पढ़ने नहीं देता, क्योंकि कुरान पढ़ेंगे तो फिर आंखें खुलेंगी। तो उसने भी हर सीधे रास्ते पे बैठे होना है। तो ये याद रखें, ये ख्वाहिशात के तौक बहुत बुरे हैं, इनको उतारें। क्यों? क्योंकि फिर हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। तो आज दुनिया में भी अगर हम नहीं देख रहे ना ये निशानियां अल्लाह की, तो ये ख्वाहिशात के तौक हैं जो कि गर्दनों में पड़े हुए हैं, जो राइट लेफ्ट नहीं दिख रहा।
ٹھیک ہے نا, اور دوسرا مطلب آخرت کے دن کا بھی ہے. آیت نمبر 6 دیکھیں, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ, وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے, بِالسَّيِّئَةِ قبل الحسنۃ, برائی عذاب کی رحمت سے پہلے. دیکھیں نا وہی والی بات, اب یہ وہی آپ ذہن میں رکھا کریں, مکی دور 360 بت, یعنی یہ وہی خانہ کعبہ ہے جس میں 360 بت پڑے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ جب ہم انکار کر رہے ہیں, جب ہم اللہ کی بھی نہیں مان رہے ہیں, تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا. اب لیکن کیوں نہیں آ رہا, آپ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ قانون ہے, اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. یہ جو آپ کی اور میری زندگی گزر رہی ہے, یہ مہلت پہ گزر رہی ہے. نماز نہیں پڑھتے کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے کہ شاید میرا بندہ ریئلائز کر لے, قضا پڑھ لے, ٹائم پہ پڑھ لے, اس کو ریئلائز ہو جائے. تو یہ ان کفار مکہ کا تھا کہ بھئی اگر ہمارا دین صحیح نہیں ہے تو عذاب آ جائے, ہم تو نہیں مان رہے تو عذاب آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جلدی طلب کر رہے ہیں عذاب رحمت سے پہلے, یہ کہ میری رحمت میں آ جائے, نہیں, یہ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں. وقد خلت, اور تحقیق گزر چکی ہے, من قبلہم سوری, ان سے پہلے, مثالات عذاب, مثالوں کی عذاب, سوری عذاب کے مثالوں کی تو بہت ساری مثالیں پہلے گزر چکی ہیں, رائٹ. آپ لوگوں نے سورہ ہود بھی پڑھ لی ہے, آپ لوگوں نے اعراف بھی پڑھ لی ہے, یہ ان 6 قوموں کی طرف اشارہ ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ, اور بلا شبہ آپ کا رب, لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ, ٹھیک ہے نا, آپ کا رب تو بہت مغفرت کرنے والا ہے لوگوں کے لیے, مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود کہ ان کو نہیں پکڑ رہا, ان کو مہلت دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وَإِنَّ, اور بے شک, رَبَّكَ, آپ کا رب, لَشَدِيدُ الْعِقَابِ, البتہ انتہائی سخت سزا دینے والا. اب آپ کو میری شروع کی ڈسکشن سمجھ آ گئی نا, کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج دیے, کتابیں بھیج دی, جب ہر چیز بھیج دی, اس کے باوجود غفلت میں زندگی گزارنے میں پھر سخت سزا دی جائے گی. پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی اللہ بڑا رحیم و کریم ہے, بھی سب کچھ کر لو. ہمارا ایک کنسپٹ ہے نا, انڈو پاک میں تو بہت ہے, ہر چیز اللہ بہت رحیم و کریم ہے, اپنی مرضی کر رہے ہیں, اور وہاں جا کے دیکھی جائے گی, یعنی ڈر نہیں لگ رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن آپ کو ریئلائز کرواتا ہے, یہ آیات دیکھیں کتنا معجزہ ہے. تو یہ سخت سزا پھر نہیں ملے گی جب اتنی تم اللہ کی نعمتوں کو, بے حساب نعمتیں اللہ نے تمہیں دی. یہ سورج کو کہا گیا انسان کی خدمت کرو, یہ تمام مخلوقات خدمت کرنے لگی ہوئی ہے, تو کیا یہ با مقصد ہے, بے مقصد ہے کیا, سوری, یہ کیا بے مقصد, یہ نہیں, یہ با مقصد ہے, یہ پرپس فل کریشن ہے. تو ٹھیک ہے, اس کی سزا بھی پھر سخت ہے. آیت نمبر 7 دیکھیں, وَيَقُولُ, اور کہتے ہیں, الَّذِينَ, وہ لوگ جنہوں نے, کفروا, کفر کیا, لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ, کیوں نہیں نازل کی جاتی اس رسول پر کوئی معجزہ, کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. میرے نزدیک نا یہ بہت بڑی جو آیت ہے نا, سورہ انعام آیت 7, سورہ انعام آیت 7 میں اللہ تعالیٰ نے کہا, جس کا مفہوم ہے کہ تم آسمان سے دیکھ بھی لیں اور وہ ایک پیپر آ بھی جائے نا, یہ اس کو چھو بھی لیں گے, یہ پھر بھی مان نہیں آئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا حصی معجزے والا معاملہ تھا کہ بھی پہلی امتوں کو حصی معجزے دکھائے گئے, تو اب کیوں نہیں دکھائے گئے. اور اس کا ریزن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. دیکھیں جب بگننگ آف لائف تھی نا اس دنیا کی, جب سٹارٹنگ کی امتیں تھیں, وہ اس زمین کا اور انسانیت کا چائلڈہڈ پیریڈ تھا. آج ہم میچیورٹی کی طرف ہیں. اس زمانے کا انسان آج آ جائے نا تو وہ خود بیچارہ گھبرا جائے, جو آج سائنس کی ترقی ہے. تو آج اتنے بڑے معجزات تو ہم خود دیکھ رہے ہیں. تو یہ ریزن تھا کہ اس امت نے آگے کس طرف جانا تھا, آگے اتنے اللہ کے یہ معجزات جو ڈسکور ہو رہے ہیں. بیسکلی کائنات تو بنی ہوئی ہے, اب سائنس اس کو ڈسکور کر رہی ہے. تو اس لیے یہ حصی معجزات جو تھے, اب ہم میچورٹی کی طرف ہیں تو ان کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ یہ قرآن ہی سب سے بڑا معجزہ ہے اس وقت کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے یہ قرآن ہے. انما انت, اے پیغمبر, آپ تو صرف منذر, ڈرانے والے ہیں, وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہر قوم کے لیے ایک رہنما تھا. جتنے آپ سے پہلے پیغمبر آئے, ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ رکھا گیا, ٹھیک ہے نا, کہ ہمیں حصی معجزے دکھاؤ, انہوں نے انکار ہی کیا. آیت نمبر 8 دیکھیں, اللہ یعلم, اللہ جانتا ہے, ما تحملو, جو کچھ اٹھاتی ہے پیٹ میں, کلو انسا, ہر ایک مادہ. دیکھیں خالی انسانوں کی بات نہیں ہو رہی, پوری کائنات کے جانداروں کی مادہ کی بات ہو رہی ہے. وما تغیدو, اور جو کچھ کم کرتے ہیں, ارحام رحم میں, وما تزدادو, اور جو کچھ زیادہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ رحم سپڑتا بھی ہے اور پھر دیکھیں وہ بڑھتا بھی ہے. وہ کل شیء, اور ہر ایک چیز, عندہ, اس کے ہاں بھی مقدار, ایک مقدار کے مطابق ہے. مقدار کا کیا مطلب, کہ ایک یہ طے شدہ حکمت ہے. اب آپ دیکھیں اگر شیر ہی ہوتے نا تو ساری دنیا میں شیر دکھیں, مگرمچھ ہو تو وہی دکھیں, ٹھیک ہے نا, لیکن کیسے ہے, ہر ایک چیز اندازے کے مطابق ہے. ہر پھل, ہر جاندار, ہر اسپیشیز ایک اندازے کے مطابق ہے, ٹھیک ہے نا. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار, اللہ کی طرف سے یہ دو چیزیں ہیں, اس کے ہاں ایک مقدار کے ساتھ ہیں, ایک اندازے کے ساتھ ہیں.
ٹھیک ہے نا. عالم الغیبی وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا، وہ شہادتی اور ظاہر کا، کبیرو اور وہ بہت بڑا ہے، متعال نہایت بلند ہے، سواء برابر ہے اللہ کے علم میں، منکم تم میں سے، من جو کوئی اسرا آہستہ کہے قولا بات، ومن اور جو کوئی جہرا اونچی آواز میں کہے، جہرا بلند آواز میں کہے، بھی اسے، ومن اور وہ شخص کے ہوا وہ مستخفم اور چھپانے والا ہو، جو چھپنے والا ہو، باللیلی رات کے اندھیرے میں، وساربن اور جو چلنے والا ہو، بن نہاری دن کی روشنی میں. ٹھیک ہے نا. ساتھ میں ساری مثالیں، تم دل میں چھپاتے ہو، تم ظاہر کر دیتے ہو، تم ہلکی آواز میں بات کرتے ہو، تم اونچی آواز میں بات کرتے ہو، تم رات کے اندھیرے میں کوئی کام کرتے ہو یا دن کی روشنی میں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں سب ہے. ٹھیک ہے نا. لہو اس انسان کے لیے، معقبات باری باری آنے والے فرشتے ہیں، من بینی یدیہ جو اس کے آگے سے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ اللہ کے حکم سے. ان اللہ بے شک اللہ لا، اچھا نہیں سوری ہم یہاں رک جاتے ہیں. اچھا اتنا حصہ نا آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ اپنے قرآن میں ضرور لکھا کریں سورہ انعام 61. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 10 جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ انعام 61 میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے یہ ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ ایک وہ فرشتے ہیں جو کہ فجر میں آتے ہیں، پھر دوسرے جو ہے وہ عصر میں ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جو ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں اور وہ حفاظت کرنے والے بھی ہیں، وہ حفاظت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو آگے سے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، فجر اور عصر. ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں پھر بات آ جاتی ہے کہ جب حادثہ ہو جاتا ہے یا ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یا جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر وہ اللہ کے حکم سے پیچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب تکلیف کا یا حادثے کا یا موت کا وقت آ جاتا ہے پھر ان کو ہٹانے کا حکم دے دیا جاتا ہے جب ان کا وقت تکلیف کی صورت میں. ٹھیک ہے نا. یہاں تک تو کلیئر ہو گیا. اچھا اب دیکھیں آیت نمبر 11 کا اگلا حصہ. ان اللہ بے شک اللہ، لا یغیر نہیں بدلتا، ما اس نعمت کو جو، بقوم کسی قوم کے پاس ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ خود بدلیں، ما بانفسہم اس کیفیت کو جو ان کے دلوں میں ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ، بقوم کسی قوم کے ساتھ، سوءً برائی عذاب کا، فلا مرد تو پھر اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے، لہو اس کو، وما لہم من دونہ من وال اور نہیں ان لوگوں کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی بھی کارساز. یہ جو آیت نمبر 11 ہے یہ ہم لوگ اچھی طریقے سے دیکھیں کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً اللہ کسی قوم کی حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے دل نہیں بدلیں گے. ٹھیک ہے نا. باطنی کیفیت ایک ہے میرا ظاہری عمل، ظاہری طور پہ بڑا کوئی نیک لگ رہا ہے جی، بڑے صدقے خیرات کر رہا ہے، لیکن اس کی باطنی کیفیت کیسی ہے؟ جب تک اس کی باطنی کیفیت نہیں بدلے گی تو اس میں چینج نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں اپنی باطنی کیفیت کے لیے محنت کرنی ہے. پھر جب ہم اپنا باطن چینج کریں گے، اندر سے چینج کریں گے، تو اللہ کی طرف سے بھی پھر معاملات میں تبدیلی آئے گی. لیکن اس کے لیے شرط کیا آئی کہ آپ کا باطن کیسا، آپ کا ظاہر نہیں کاؤنٹ ہو رہا ہے اس وقت، آپ کا باطن کاؤنٹ ہو رہا ہے. ظاہری طور پر تو آپ بڑے نیک لگ رہے ہیں، لیکن جب باطنی کیفیت بدلتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات بھی بدل ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ، ٹھیک ہے، جب عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے، جب انسان سرکشی کی حالت میں رہتا ہے، پھر اس عذاب کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 12 دیکھیں. هو الذی وہی اللہ ہے جو یریکم البرق ٹھیک ہے دکھاتا ہے تمہیں بجلی، خوفن ڈرانے کے لیے، وطمعا امید دلانے کے لیے، وینشئ اور وہی پیدا کرتا ہے صحابہ بادلوں کو، ثقال جو بھاری ہوتے ہیں، ویسبح اور تسبیح بیان کرتی ہے رعد. ٹھیک ہے. سورت کا نام آ گیا آیت نمبر 13 میں. رعد، رعد یعنی گرج، بحمد ہی اس کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے بھی، من خیفتہ اس کے خوف سے، ویرسل اور وہ بھیجتا ہے، صواعق کیا کڑکتی بجلیاں، فیصیب اور پھر پہنچاتا ہے یعنی ان بجلیوں کو وہ جو گرتی ہیں بجلیاں، بہا وہ بجلیاں، میں یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، وہم اور وہ کافر، یجادلون جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ اللہ کی بابت، وہو شدید المحال وہ تو شدید قوت والا ہے. یہ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ساری نشانیاں ہیں. اب آپ دیکھیں اس میں خوف اور امید کی کیا بات ہے. دیکھیں نا یہ بجلی، کڑک، بادل، ایک کسان کے لیے تو امید ہوتے ہیں نا کہ بھئی اس نے دانا ڈالا ہوا ہے، اب بارش ہوگی تو وہ باہر آئے گا. وہ جس دانا ڈالتا ہے زمین نرم کر کے، اس کے اگلے کے تمام مراحل دیکھیں اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ جو آیت ہے کہ یسبح تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی یہ جو گرج ہے، گرج، چمک، بادل، یہ تمام کیا، یہ تمام اللہ کی تسبیحیں بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ بنی اسرائیل 44. سورہ بنی اسرائیل 44 کا مفہوم ہے کہ یہ ساتوں آسمان، یہ زمینیں اور یہ
یہ ساتوں آسمان، یہ زمین اور یہ تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہمارے ارد گرد ہے، یہ تمام اللہ کی حمد و تسبیح بیان کر رہے ہیں، مگر تم لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی ایک قدرت کی نشانی کا یہاں ذکر ہے، یہ گرج، یہ چمک، یہ بارش کا نظام اور یہ پانی دیکھیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں پر لازمی اس چیز کو دیکھیں کہ اس کے بنانے والا یہ جو ہمارا خالق ہے، جس نے اتنا منظم یہ نظام بنایا ہے، تو وہ ہر ایپ سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 14 دیکھیں، لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہی ہے پکارنا سچا۔ یعنی ان 13 آیتوں میں اتنی نشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب انسان کا بنتا یہی ہے۔ یعنی اگر ہم اتنی پورشن دیکھتے ہیں کہ اسی کا پکارنا حق ہے، تو بات ہی کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی ہستی ہے، اسی کو پکارو، اسی سے دعا کرو، یہی تمہاری پکار سنتا ہے، یہی تمہاری حاجت کو جانتا ہے، کیونکہ اس نے تمہیں بنایا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ اس پر قادر ہے، تو اس کو پکارنا اس کا حق ہے۔ فریاد کرو تو اسی سے کرو، ٹھیک ہے نا، کہ وہ تمہیں سیدھے رستے کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ دیکھیں قرآن کتنی بڑی نعمت ہے نا، یہ آج ہمیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہے نا۔ تو لہو دعوت الحق، اسی کے لیے پکارنا سچا، والذین، اور وہ جنہوں نے یدعون، وہ مشرک پکارتے ہیں، من دونہ، اس اللہ کے سوا، لا یستجیبون، نہیں وہ جواب دیتے، لہم بشیء، ٹھیک ہے نا، ان کے معبود تو ایک بات کا جواب نہیں دے رہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ ان کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کباستی، مگر جیسے کوئی شخص پھیلانے والا ہو، کفیہ، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو، ٹھیک ہے نا، ہتھیلی آپ کو پتا ہے نا، پان ہتھیلی کو کہتے ہیں، مگر جیسے کوئی شخص پھیلانے والا ہو، کفیہ، اپنی دونوں ہتھیلیاں، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ، کیا، تاکہ وہ پانی پہنچے، فہو، اس شخص کے منہ میں، وما، حالانکہ نہیں ہے، ہوا ببالغہ، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں نہیں پہنچے گا۔ اب آپ نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت مثال دے کے سمجھایا ہے کہ اگر، یعنی اب آپ خود سوچیں کہ اگر ایک شخص ہے جو چاہ رہا ہے کہ وہ ہاتھ پھیلائے اور پانی اٹھ کے اس کے منہ میں آئے، obviously ناممکن بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھایا کہ دونوں ہاتھ پھیلائیں اور پانی کو کہیں اوپر آئے اور منہ میں آئے، وہ نہیں آئے گا۔ تو یہ سمجھانے کا مقصد یہی ہے، مثال دینے کا، کہ جب تم غیر اللہ کو پکارو گے، اس کے سامنے گڑگڑاؤ گے، تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بہتر کیا ہے، اپنے خالق کو ان نشانیوں سے پہچانو اور اس سے مانگو۔ وما دعاء، اور نہیں ہے پکارنا، کافرین، کافروں کا، الا، مگر فی دلال، گمراہی، ٹھیک ہے نا، اپنے ہی ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں سے مانگ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ بالکل کیا ہے، بیکار ہے۔ اب آیت دیکھیں، اگلی آیت جو ہے آیت 15 ہے، یہ ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ سب سجدہ کر لیجئے گا۔ یہ آیت سجدہ ہے، آیت سجدہ نمبر 2 ہے، اس میں آ رہا ہے، وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، یسجد، سجدہ کرتا ہے، من، جو کچھ ہے، فی السماواتی، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، طوعاً، خوشی سے، وکرہن، اور ناخوشی سے، وظلالہم، اور ان کے سائے بھی، بالغدوی، صبح، والآصالی، اور شام کے وقت۔ یہ صبح اور شام کا کیا مطلب، دیکھیں آپ خود دیکھیں، جب سورج نکلتا ہے تو سائے دیکھیں زمین پہ لمبے لمبے ہوتے ہیں، تو در حقیقت وہ بھی سجدے کی کنڈیشن ہے، وہ جو سائے ہے نا، وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اب آپ سن سیٹ دیکھیں، جب شام میں سورج غروب ہوتا ہے، تو اس وقت بھی یہ جو سائے ہیں، یہ بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی کیسے زمین، اس کی آسمان، اس کی کائنات، اس کے سائے بھی اللہ کو صبح و شام سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ دعا ہے، اور آپ لوگ ضرور سجدہ کر لیں۔ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ آپ لوگ سب سجدہ کر لیں، یہ سجدے کی دعا ہے۔ چلیں وہ حدیث بھی لگا لیں گا۔ جی، یہ حدیث دیکھیں، یہ سجدہ جو ہے، یہ تلاوت سجدہ بھی ہے، یہ جیسے اب ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے اس وقت بھی سجدہ کیا ہے، اور یہ سجدے پہ یہ حدیث اتنی خوبصورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے، تو شیطان روتا ہوا ایک طرف نکل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میری ہلاکت، انسان کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کر لیا، اب اسے جنت ملے گی، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا لیکن میں نے انکار کیا، کیوں، میرے لیے جہنم ہے۔
چلیں آیت نمبر 16 کی طرف آ جائیں. قل کہہ دیجئے من کون ہے رب السماواتی رب آسمانوں کا والارضی اور زمین کا. قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے. قل کہیے کیا فتقستم پھر تم نے بنائے ہوئے ہیں پکڑے ہوئے ہیں من دونی ہی اللہ کے سوا اولیاء ایسے کارساز لا یملکون نہیں وہ اختیار رکھتے لانفسہم اپنے نفسوں کا بھی وہ اختیار نہیں رکھتے نفعا ولا ضرعا. ٹھیک ہے نا, تمہارے ہاتھ کے بت ہے, نہ ان کو اپنے نفع کا پتہ ہے نہ ان کو اپنے نقصان کا پتہ ہے. قل کہہ دیجئے حل کیا یستوی الاعمی والبصیر. دیکھیں نا یہ ایک اور مثال آ گئی, اور دیکھیں بڑی کلیئر مثال ہے ہمارے سامنے. ایک جیسے پیدائشی اندھے ہوتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھی دنیا, کیا وہ برابر ہے وہ بچہ جو بالکل پیدا ہوا جس نے ساری دنیا دیکھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا کہیں گے ہم لوگ؟ یہی کہیں گے نا, کبھی ایک جس نے دیکھی نہیں, ایک جو آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہے. کیا حل یستوی الظلمات والنور. ٹھیک ہے, ظلمات والنور تو کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ ٹھیک ہے نا, ایک وہ شخص جس نے اس کو آنکھیں دونوں کے پاس ہیں, لیکن ایک ہے جو دنیا کو مانے میں لگا ہوا ہے, تو اس کی مثال اندھے جیسی ہو گئی. ایک وہ ہے جس نے اپنی آنکھیں کھول کے اس کائنات کی نشانیوں کو دیکھا, اللہ کی قدرت کو دیکھا اور اپنے آنے کا مقصد پہچانا. ٹھیک ہے نا. جعلوا کیا انہوں نے بنائے ہیں للہ اللہ کے لیے شرکاء ایسے شریک خلقو کا خلق ہی, کیا انہوں نے پیدا کیا ہے کہ اللہ نے ان کے پیدا کیا ہے ان کو؟ ٹھیک ہے نا, میں اس کا بھی آپ کو بتاتی ہوں, یہ مشرکین مکہ کی طرف ہے. فتشابہ لہذا مشتبہ ہو گئی خلقو پیدائش علیہم ان پر. قل کہہ دیجئے اللہ ہی خالقو پیدا کرنے والا ہے کل شیئن ہر چیز کا, واہو الواحد القہار وہ بہت وہی ہے جو یکتا ہے اور قہار ہے. یہ جو 16 آیت ہے میں اس کا آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ وہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان سے پوچھئے کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا, کیا برابر ہے اندھیرا اور روشنی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک ٹھہرا لیے ہیں جنہوں نے تخلیق کی ہے اسی طرح کی جیسی کہ اللہ نے کی ہوئی ہے. اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے کہنے کا مطلب آیت میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جیسے اب یہ مشرکین مکہ ہیں, انہوں نے وہ جو معبود اپنے ہاتھوں سے ہی بنائے ہوئے ہیں, اب یہ اس شش و پنج میں ہے کہ یہ ہمارے جو معبود ہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا, معبودوں نے جو ہے وہ تو خود ان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے, انہوں نے تو کچھ نہیں بنایا, سب کچھ اللہ نے بنایا. اب وہ اس شش و پنج میں ہے کہ اب ہم کیا چیز کہیں کہ جی یہ ہمارے معبود نے بنائی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا جواب ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. یعنی کہ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کفار مکہ کہ یہ کائنات کی ایک ایک چیز ہے وہ اللہ نے ہی بنائی ہے, پھر وہ کیوں شک میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ انہوں نے ایسے شریک بنائے ہیں کہ کیا انہوں نے پیدا کیا ہے اس کو, کہ انہوں نے پیدا کیا جو ان کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں. تو وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ پوری کائنات بنائی اللہ نہیں ہے. بس یہ وہی سورہ یونس ذہن میں رکھا کریں. یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو 360 ہے نا یہ سفارشی ہیں, یعنی کچھ نہ کچھ ان کا حصہ ہے, یہ تھا ان کے ذہنوں میں. فشتباہ الخلق علیہم البتہ مشتبہ ہوگی پیدائش ان پر. ٹھیک ہے, کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا, وہی یکتا ہے اور سب پر حاوی ہے. آیت نمبر 17 دیکھیں. انزلہ اس اللہ نے نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی فسالت اودیتن تو بہ پڑی اس سے وادیاں بے قدریہ. پھر دیکھیں بے قدریہ آ گیا. اگر سیلاب ہی اتنا سیلاب آ جائے تو دیکھیں پھر تو کیا بچے, لیکن وہ بھی اندازے سے ہوتا ہے, بارش بھی اندازے سے ہوتی ہے. تو بہ پڑی اس میں وادیاں بے قدریہ اپنے اندازے کے ساتھ. فاحتمل پھر اٹھایا سیلو سیلاب نے زبدن ربابی دیکھیں زبدر رابیہ جھاگ ابھرا ہوا وہ مما اور ان چیزوں میں سے بھی یوقدونا جو وہ تپاتے ہیں علیہ انہیں فن ناری آگ میں ابتغاء بنانے کے لیے ہیلتن زیور او یا پھر متاعن سامان زبدن جھاگ ہے مثلہ اس جھاگ کی مانند کذالک اسی طرح یضربو مثال بیان کرتا ہے اللہ حق کی اور باطل کی. اس کو یہاں رک جاتے ہیں, آپ پیچھے سے دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے دو بڑی مثالیں بتائی ہیں. ٹھیک ہے, آیت نمبر 17 میں پہلی مثال کیا ہے, اللہ نے کہا کہ یہ جو سیلاب ہے اس کے اوپر بھی تو جھاگ ہوتا ہے نا. اچھا سیلاب اور جھاگ کی کیا مناسبت ہوئی؟ آپ لوگ خود ذہن میں رکھیں, آپ لوگوں نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا جب کنارے پہ ٹکراتا ہے پانی تو اوپر بہت سارا جھاگ آ جاتا ہے. اچھا جھاگ کو ہاتھ میں لیں تو کچھ بھی نہیں ہے, جھاگ بیسکلی کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو ضائع ہونے والی شے ہے. فائدہ کیا ہے, وہ نیچے پانی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو سیلاب ہے فائدہ تو اس کا ہے, یہ زمین نرم کر رہا ہے, یہ فائدہ دے رہا ہے پانی. جو اوپر کی جھاگ ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو ضائع ہونے والی شے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے زیور کی مثال دی کہ ایک اور مثال سے سمجھو, جیسے زیور ہے یہ جو ہوتے ہیں
یہ دھاتیں جو ہوتی ہیں مائننگ کی، جس میں مائننگ والوں کو پتا ہوگا، جیسے وہ جو دھات ہوتی ہے اس کو پگھلایا جاتا ہے. اب اس کو جو پگھلانے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس میں بھی یہی والا پروسیجر ہے کہ وہ اوپر سے پھول جاتی ہے. میلٹ ہونے کے بعد جب وہ پھولتی ہے تو اوپر جو اس کا جھاگ، میل کچیل، وہ سارا جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے صاف کر دیا جاتا ہے. اس کو صاف کرنے کے بعد جو اصل زیور ہوتا ہے وہ نیچے ہی ہوتا ہے. تو یہ دونوں کیوں بتائی گئی ہیں، یہ بات کلیئر کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو حق حق ہی ہے. یہ آج باطل غلبہ دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کفار مکہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی جتنی محنت ہے وہ ضائع ہونے والی. یہ باطل ہیں. اگر دیکھنے میں یہ غالب دکھ رہے ہیں جیسے کہ جھاگ دکھتی ہے، لیکن یہ بیکار شے ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اسی طرح یضرب اللہ الحق والباطل، مثال بیان کرتا ہے اللہ حق کی اور باطل کی. کلیئر ہو گیا نا آپ لوگوں کو کہ جھاگ سمجھانے کے لیے کہ یہ باطل بیکار شے ہے، دیکھنے میں غلبہ ہے لیکن یہ بیکار شے ہے جھاگ کی طرح. یہ جھاگ ہو جائیں گے، اصل حق ہی ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ، بس لیکن جو جھاگ ہے، فَيَذْهَبُ، وہ تو چلا جاتا ہے، جُفَاءً، خشک ہو کر. وَأَمَّا، اور لیکن، مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو چیز نفع دیتی ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. پانی نفع دیتا ہے، وہ ٹھہر جاتا ہے، جھاگ ختم ہو جاتی ہے. كَذَلِكَ، اسی طرح، يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ بیان کرتا ہے یہ مثالیں. للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے استجابو، قبول کیا حکم، لربہم، اپنے رب کا، حسنہ، بھلائی ہے. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے لم یستجیبو، نہیں قبول کیا حکم، لہو، اس کا، لو، اگر، انا لہم، بے شک ان کے لیے، وہ، ما، جو کچھ، فی الارض، زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا، وہ مثلہ، اور اس کی مثل اور بھی ہو، ماہو، اس کے ساتھ، لفتدو، تو وہ ضرور بدلے میں دیے، وہ ضرور بدلے میں دے دے، بھی اسے، اولئک، یہ لوگ، لہم، ان کے لیے، سوء، انتہائی برا ہے، حساب، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہی ہے نا؟ 18 کلیئر ہے کہ ٹھیک ہے. پھر دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہیں جو رب کی دعوت پہ لبیک کہنے والے ہیں تو ان کے لیے بھلائی ہے، دوسرے وہ جو انکار کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں. تو جو کچھ زمین میں ہے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ دے دینا، تب بھی یہ وہی لوگ ہیں جن کا برا حساب ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 19. افمن، کیا پھر وہ شخص جو یعلم، جانتا ہے، انما انزلہ، کہ یہ کہ جو کچھ نازل کیا گیا، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، حق، وہ حق ہے، کمن ہوا عامہ، تو اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے. ٹھیک ہے. یہ آنکھیں دونوں کے پاس ہیں، لیکن بات سمجھانے کے لیے، ایک وہ ہے جس نے حق کو پہچانا، اور ایک وہ ہے جو کہ جس نے حق سے منہ موڑا اور وہ خود اندھا بنا رہا. انما یتذکر اولو الالباب. ٹھیک ہے. انما یتذکر، نصیحت حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب، عقل والے. ٹھیک ہے نا. عقل والے، پھر غور و فکر کرنے والے، صرف وہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. اچھا، اب آپ لوگوں نے ہاتھ میں پینسل تو پکڑی ہوگی، تو یہ جو ہے نا آیت نمبر 20، 21، 22، 23، 24، یہ ایک گروپ ہے، یہ ایک لوگوں کا ذکر آئے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کائنات، اب آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی نا کہ جیسے پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے. بیسکلی پوری کائنات مسلمان ہے. مسلمان کا روٹ ورڈ سلم ہے نا، سین لام میم. سلم مینس کے سبمیشن، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. یعنی اتنا تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ بھی اختیار تو ہوتا ہے برائی کرنے کا، لیکن ہم نے نہیں کرنا. یعنی اب انسانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اس اختیار کے باوجود وہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں، وہ محنت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرتے ہیں. تو بیسکلی جو اس دنیا میں، اس میں زمین پہ جو آزاد گھوم رہا ہے نا، وہ کافر ہی ہے، ورنہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے. اس میں 20 سے جو 24 ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. تو ان کی کوالٹیز پڑھیں گے ہم لوگ. رائٹ. آپ لوگ نشان لگائیں. آیت نمبر 20 سے شروع کرتے ہیں. الذین، وہ لوگ، یوفونا، پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کا عہد. اب اللہ کا عہد کون سا ہے؟ سورہ اعراف 172، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے. یہ وہ ہے جو ہماری ارواح نے لیا ہے، وہی ارواح کہ جنہوں نے اپنی، کیسے، سمجھ میں، شعور میں، ہوش و حواس میں کسی سے عہد لینا. ٹھیک ہے. ہم نے وہاں لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. دنیا میں کیا امتحان ہوا کہ وہ ہمارے بعد ذہن سے نکال دی گئی. یہاں ہم نے قرآن پڑھا، اب قرآن حق ہے تو ہم نے وہ آیت پڑھی. تو وہ اللہ سے کیا ہوا عہد ہے، اور وہ عہد یہی تھا کہ تم اچھے کام کرو گے تمہیں جنت ملے گی، اور تم نافرمانی کرو گے تو تمہیں دوزخ ملے گی. اس عہد کے ساتھ ہی ہم آئے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ،
ہم زمین پہ جائیں گے تو ہم فرما برداری کریں گے. تو یہ عہد الست کہلایا جاتا ہے. وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کا عہد، ولا ینقضون المیثاق، اور وہ نہیں توڑنے والے کیسا پختہ عہد. یعنی آپ نے اور میں نے، ہماری ارواح نے جو عہد لیا ہے وہ پختہ عہد لیا ہوا ہے. 21 دیکھیں، والذین، اور وہ لوگ جو یسیلون ملاتے ہیں، ماں اس چیز کو امر اللہ جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، بھی اس کی بابت، این یوسلا کہ اسے ملایا جائے، وہ یخشون ربہم، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے. پہلا عہد اللہ ہے، دوسرا کیا کرتے ہیں یہ لوگ، یہ قرابت داروں کا ہے کہ قرابت دار رشتہ داروں سے جڑے رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اس کو پورا کرتے ہیں. اس میں 2 طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک وہ قرابت دار جو ہمارے رحمی رشتے ہیں سارے، اللہ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا تو ان سے جڑنا ہے. دوسرا جو ہمارا تعلق ہوتا ہے وہ ہمارا دین سے جڑے ہوئے لوگوں سے ہوتا ہے، دینی رشتوں سے. 2 طرح کے لوگ ہیں نا. تو اس میں معاملات دونوں لوگوں کے ہیں، یعنی وہ لوگ اپنے قرابت داروں کو بھی آپس میں ملاتے ہیں، اور ان کا جن سے دین سے ان کا رشتہ جڑتا ہے ان کو بھی وہ ملاتے ہیں. یہ پوائنٹ نمبر 2 آگے دیکھیں. وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں، سوء الحساب، انتہائی برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں. یعنی اب نیکی کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت نیک ہو گیا ہوں، میں نے تو جانے سیدھا جنت میں، ٹھیک ہے نا. نہیں، وہ اپنے نیک اعمال کے ساتھ وَيَخَافُونَ، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس انتہائی برے حساب سے. اب دیکھیں نمبر 4 بات کون سی ہے، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. اچھا صبر کیسے ہوتا ہے؟ صبر دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک ہے جو آپ کا نفس چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہے جو اللہ کا حکم ہے. اب نفس کو کنٹرول کیا اور اللہ کی بات مانی تو کہیں نہ کہیں اپنی خواہش کو ہی دبایا ہے نا، کہ دل تو جا رہا تھا لیکن نہیں کیا. تو یہ صبر ہے کہ انہوں نے صبر کیا. وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء وجہ، رضامندی تلاش کرنے کے لیے، ربہم، اپنے رب کی. اچھا ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جو چوتھا پوائنٹ ہے. یعنی کسی بھی، اچھا اس میں 2 پوائنٹ ہے. ایک تو وہ صبر جو نفس سے بھی کنٹرول کیا، اور ایک وہ صبر کہلایا جاتا ہے کہ اب کوئی تکلیف آئی، کوئی حادثہ آیا، کوئی پریشانی ایک دم آئی تو اس پہ شکایت نہ کرنا، شور شرابہ نہ کرنا. ٹھیک ہے، یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، یہ چوتھا ہے. 5واں دیکھیں، وہ اقام الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ انفقوا مما رزقناہم، رزقناہم کو ضرور سرکل کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے آج جو کچھ ہمیں دیا ہوا ہے خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ہی ان کو دیا ہوا ہے. تو یہ جو ہمیں مال ملتا ہے یہ ہمارا نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ نے ہی اپنی طرف سے دیا ہوتا ہے جس کو اللہ کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے. وہ انفقوا، یہ چھٹا پوائنٹ ہے، وہ خرچ کرتے ہیں ان میں سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو دیا ہوتا ہے، سرا وعلانیہ. اچھا سرن پوشیدہ ہے، یعنی صدقات نافلہ جو آپ کے پرسنل ہوتے ہیں. اعلانیہ زکوٰۃ دیتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، وہ ظاہر بھی ہو جائے تو نو پرابلم، وہ اعلانیہ ہوتے ہیں صدقات واجبات جو ہوتے ہیں. اور آپ لوگ سورۃ توبہ میں ڈیٹیل سے ہم پڑھ کے آئے ہیں مصارف، زکوٰۃ دی کس کس کو جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کیسے ہیں، رزق کو پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی. وَيَدْرَؤُونَ، یہ 7 پوائنٹ ہے، وہ دور کرتے ہیں بالحسنتی، اچھائی کے ساتھ، سیئۃ، برائی کو. اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں، انہی کے لیے عقبی الدار، ان کے لیے بہترین انجام آخرت کا. یہ 7واں پوائنٹ پھر جو ہے یہ بہت اہم ہے. 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بھلائی سے برائی کو دور کرنے کا کیا مطلب ہوا کہ بھلائی سے برائی کو دور کر دیتے ہیں. یعنی وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، یعنی ان کے ساتھ اگر برا ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی وہ بھلائی کے ساتھ دیتے ہیں. برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ بھلائی سے پیش آتے ہیں تاکہ اس شخص کے اندر اگر کوئی نیکی کا جذبہ ہے وہ جاگ جائے. یہ آپ لوگ پھر سے دوبارہ دیکھیں گے 7 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں. نمبر 2 قرابت داروں اور دینی رشتہ داروں سے جوڑنے کا حکم. نمبر 3 وہ اللہ سے اس حساب سے ڈرتے ہیں. نمبر 4 وہ صبر کرتے ہیں. نمبر 5 وہ نماز قائم کرتے ہیں. نمبر 6 وہ اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں. نمبر 7 وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. چلیں آگے دیکھیں آیت نمبر 23. جنات، یہی باغات ہیں، عدن، ہمیشہ رہنے والے، یدخلون، وہ داخل ہوں گے ان میں، ومن، اور وہ جو بھی صلح، نیک ہوئے، من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں، ان کی اولاد. اچھا اس پہ ڈاکٹر صاحب نے یہی سمجھایا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور رحمت ہے کہ یہ ہے کہ اب ہمارے آباء و اجداد میں سے وہ لوگ جو ایگزام پاس کر لیں گے، یعنی جو جنت میں چلے جائیں گے، وہ تمام لوگ، اب اس میں سے کوئی سگا رشتہ دار ہے لیکن اگر وہ نیچے والے جنت کے لیول میں ہے تو وہ اوپر والے جنت کے لیول میں جا سکے گا، چاہے وہ آباء و اجداد میں سے ہو، بیویوں میں سے ہو، ذریاتہم، وہ ان کی نسلوں میں سے ہو. لیکن اگر کوئی ایک ہائی لیول پر ہے اور کوئی نیچے ہے تو نیچے والا جو ہے وہ اپنے اوپر ہائی لیول کے جنت کے رشتہ داروں کے پاس جا سکتا ہے. یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں اور یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں، اس میں درجات ہیں، یہ تمام درجات ہیں کہ جس میں پہنچنا ہے. اور یہ درجات آپ لوگ لکھیں سورہ نساء 69،
سورہ نساء 69 میں یہ درجات ہیں جس میں ہم نے محنت کرنی ہے کہ ہم اس چاروں میں سے کس درجے میں سے ہیں، جس میں انبیاء مکمل ہو چکے ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین کی محنت کرنی، ٹھیک ہے، یہ نیک ہوئے ان کے باپ دادا میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے، والملائکۃ اور فرشتے، یدخلون داخل ہوں گے، علیہم ان پر، من کل باب جنت کے ہر دروازے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آ جائیں ہاں سلام، وہ کہیں گے سلام علیکم تم پر، بما صبر تم، بے وجہ اس کے جو تم نے صبر کیا تھا، فنعم عقبی الدار، اور کیا ہی یہ بس اچھا انجام ہے آخرت کا، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ اب آ جائیں آیت نمبر 25 کی طرف۔ آیت نمبر 25 ان لوگوں کی ہے جو اس کے اپوزٹ چلتے ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں، والذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا عہد جو کر کے آئے تھے اس طرف غور ہی نہ کیا، یعنی وہ اپنی ہی نفسانی خواہشات میں لگے رہے، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ، اور اس سے پختہ عہد کر لینے کے بعد، وہ یقطعون، پھر وہ کیا ہے، وہ رشتہ داروں کو بھی ان کی قطع تعلقی ہوتی ہے، اور دینی جو رشتے ہیں ان سے بھی نہیں وہ جڑتے، وہ یقطعون ما امر اللہ، اس چیز کو جس کو کہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، بھی اس کی بابت، این یوصلا، کہ وہ اسے ملایا جائے، وہ یفسدون، پھر وہ فساد کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے عہد کو بھی توڑ رہے ہیں، رشتہ داروں کو، اور اس میں بھی قطع تعلقی ہے، تو یہ لوگ کون ہیں، یہ فساد کرنے والے ہیں، یہ وہ یفسدون، وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، تو یہی لوگ، لہم اللعنت، تو ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور انہی کے لیے آخرت کا بہت برا گھر ہے۔ یہ ہمارا سبق یہاں تک ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔